السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ 2018 میں انڈونیشیا کے شہر مکاسار میں مقامی حکومت کے میئر کے الیکشن سے قبل دلچسپ صورتحال سامنے آئی۔ محمد رمضان پمانتو مکاسار کا ہر دل عزیز سیاستدان تھا۔ اس نے مکاسار کی بڑی آبادی کی حمایت حاصل تھی، لیکن جون 2018 میں انڈونیشیا کے شہر مکاسار میں الیکشن سے قبل 10 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور اپنا ایک مشترکہ امیدوار عارف الدین میدان میں اتارا۔ دوسری طرف ان 10 جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے بھی محمد رمضان پمانتو کو نااہل قرار دلوایا۔ اب 10 جماعتوں کے امیدوار عارف الدین کے سامنے کوئی دوسرا امیدوار انتخابی میدان میں نہیں تھا اور راستہ صاف تھا۔ مخالف نااہل ہو چکا تھا، الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو چکا تھا۔ لیکن جب الیکشن کے نتائج آئے تو دنیا حیران رہ گئی۔ جب ووٹنگ ہوئی تو امیدوار کو ملنے والے ووٹوں سے زیادہ تعداد خالی ووٹوں کی تھی، لہذا 10 پارٹیوں کا نامزد کردہ امیدوار الیکشن میں ہار گیا۔ عوام 62 سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کو تو اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرا سکے، لیکن انہوں نے ووٹ کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ پاکستان میں انتخابات سے پہلے سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف نواز شریف پر مخالف جماعتیں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں، تو دوسری طرف تحریک انصاف کے لیے الیکشن میں اترنا کانٹا نگلنے کے مترادف ہو رہا ہے۔ مگر تحریک انصاف پر امید ہے کہ وہ تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود الیکشن میں ویسا ہی سرپرائز دے سکتی ہے جیسا کہ انڈونیشیا کے عوام نے دیا۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ اب اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا۔ آج الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی درخواست کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا نے کہا کہ الیکشن کمیشن مطمئن ہوا تو ہی سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ اگر الیکشن کمیشن مطمئن ہی نہیں تو سرٹیفکیٹ کیسے جاری کرے؟ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے دور رکھا جائے۔ الیکشن قریب آ رہا، ہم چاہتے ہیں اس کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ اس کیس کو چلانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ پی ٹی آئی 5 سال میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی۔ پی ٹی آئی نے 5 سال بعد جو الیکشن کروائے وہ ہماری نظر میں درست نہیں۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے اس کیس کی سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز 11 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ معاملہ ابھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں، کیا اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی ذہن بنا چکا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر اور ترجمان علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ دیگر چیلنجز اپنی جگہ، لیکن اس وقت بڑا چیلنج آپ کے لیے پارٹی سمبل ہے جو 26 سال سے آپ کے ساتھ چلا رہا ہے، اور یہ سمبل اس وقت خطرے سے دو چار۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ازل سے اگر آپ دیکھیں تو پہچان کی تو جنگ ہے۔ متحدہ ہندوستان میں جب ہم تھے، کھا پی بھی رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور کوئی ہمارے جو حقوق تھے آئلی وہ سب ہمیں مل رہے تھے۔ ہاں، ہمیں بولنے کی آزادی نہیں تھی، ہمیں اظہار رائے کی اس طرح سے آزادی نہیں تھی، ہم اپنی تقدیر کے خود مالک نہیں تھے، اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے تھے، ہماری پہچان نہیں تھی۔ اسی پہچان کے لیے تحریک پاکستان جو ہے وہ چلی، اور اللہ نے ہمیں پہچان دی، اللہ نے ہمیں پاکستان دیا۔ تو کسی شخص سے، کسی قوم سے یا کسی گروہ سے ان کی پہچان لینا جو ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، غاصب نے ہمیشہ کیا ہے۔ تو اگر یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف سے ان کی پہچان، ان کا بلہ، ان کا نشان لینا ہے، تو پہلے تو ہم اس کو ریزسٹ بھی کریں گے، ہر عدالت میں مقابلہ بھی کریں گے، لیکن اس کا جواب پھر عوام دے گی۔ اور جو بھی کوئی الیکشن ہوگا اگر وہ بلے کے نشان کے بغیر ہوگا تو عوام کا جواب کیا ہوگا؟ عوام کا جواب ہماری طرف سے پرامن ہوگا، اور پرامن یہ ہوگا کہ ہم بھرپور سیاسی مقابلہ کریں گے۔ اور امیر عباس صاحب، یہ سیاسی مقابلہ سب اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے جو ہے اس کو بالکل اپنا وہ سینہ کھول کے اس کو سمجھ لیں کہ 8 فروری کو کوئی سیاسی جدوجہد تحریک انصاف کی یا پاکستانیوں کی ختم نہیں ہو جانی۔ یہ تو ایک
مسلسل عمل ہے، یہ تو چلتا رہے گا. ہم تو بار بار آتے رہیں گے، ہم تو بار بار اپنی کوشش کرتے رہیں گے. وہ جو علماء نے فرمایا تھا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ہم سیاست کو آشیانہ بنانے تو نہیں آئے، ہم تو اس ملک کے آشیانے کو مضبوط کرنے آئے ہیں. تو انشاءاللہ بھلا رہے گا، کھلاڑی بھی رہیں گے اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی رہے گا. ہمارے لیکن مخالفین چاہے سو خان سو صاحب سو جیسا کہ آپ کہہ رہے اپنے ہیں کہ ہنر آپ آزما چیلنج لیں. کریں گے، اگر کوئی فیصلہ پارٹی کے ناموافق آیا تو آپ اس کو چیلنج کریں گے انتخابی نشان سے متعلق، تو کس کس چیز کو آپ چیلنج کریں گے؟ آپ کے الیکشن کو ہی اگر نل اینڈ وائڈ کر دیا جاتا ہے پھر اس کو چیلنج کریں گے؟ آپ کے کاغذات نامزدگی ابھی آگے جا کے مسترد ہوں گے اگلے مرحلے پہ، ان کو چیلنج کریں گے؟ جو لوگ پہلے سزائیں یا مقدمات جھیل رہے ہیں وہ چیلنج کریں گے؟ تو یہ تو آپ پارٹی ایک طرح سے ہر وقت عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہو. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ پرامن سیاسی جدوجہد اب صرف تحریک انصاف کی اقتدار کے حصول کی جنگ نہیں ہے. نہ ہم نے کبھی اقتدار کی سیاست کی تھی. اقتدار ہمارا مطمع نظر امیر عباس نہیں تھا. اقتدار ہمارا جو ہے منزل نہیں تھی. اقتدار صرف منزل کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا، اور وہ ہے کبھی بھی تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی کہ ہم نے حکومت بنانی ہے اور ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، ہم نے وزارتیں لینی ہے. نہیں، ہمارا مقصد تھا کہ حکومت میں آ کے اور وزارتوں میں آ کے وہ کام کریں جو کام 70-75 سال میں نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا. اور جتنا ملک کو بنانا مشکل تھا، اس سے مشکل تر اس بنے ہوئے ملک کو اب واپس اپنے ٹریک پہ لانا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ایک سٹیٹس کو بیٹھ چکی ہے، ہر جگہ ایک سٹیٹس کو ہے. اگر آپ کوئی سچی بات کرتے ہیں، اگر آپ ٹھیک چلتے ہیں، تو ہر جگہ آپ کو مخالفت کا سامنا ہوگا. تو ان مخالفتوں سے اور ان تکلیفوں سے تو گھبرانے والے تو نہ عمران خان ہے نہ ہم لوگ ہیں. ہماری سیاسی جدوجہد ہے، اس میں ہر طرح کی منزلیں آتی رہیں گی. ایک زخم اور صحیح، لیکن ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور اگر یہ زخم لگ جائے کہ پارٹی کا سمبل بھی ختم ہو جائے اور پارٹی کے الیکشن بھی قدم قرار دے دیا جائے اور انتخابی شیڈول اناؤنس ہو چکا ہوگا، تو اس وقت تو آپ انتخابات کروائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سمبل بھی نہیں ملے گا. تو پھر آپ اس زخم کا علاج کیسے کریں گے؟ آزاد امیدوار کھڑے کریں گے؟ الیکشن تو کنٹیسٹ کرے گی پارٹی یا بائیکاٹ کرے گی؟ اس پہ میرے خیال میں امیر عباس تھوڑا سا قبل از وقت ہے، بات کرنا مناسب نہیں ہے. پہلے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو زیادتی ہمارے ساتھ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ نہ ہو. تحریک انصاف بھی رہے، بلہ بھی رہے، اور کھلاڑی تو موجود ہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اس ایکسٹریم تک نہیں جایا جائے گا، کیونکہ اگر اس ایکسٹریم تک چلا جائے نظام، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کھیل کا میدان ہی اس کی پیچھے اکھاڑ کے رکھ دی جائے تو پھر کون سا مقابلہ؟ اگر آپ نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو مقابلے سے باہر کر دیا ہے تو پھر تو یہ ویسے ہی میاں صاحب کو بٹھا دیں، پھر الیکشن کی کیا ضرورت؟ اور یہ بھی فرمائے گا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا صدارتی ریفرنس داخل کیا گیا، آج اس کی پہلی براہ راست سماعت تھی، آپ چونکہ وکیل بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ اس معاملے کو قوم کے سامنے رکھا جانا چاہیے اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اس تاریخ کے اس تاریخ باب کو اب قوم کے سامنے رکھ کے اور عدالت کو بھی اپنی اس ماضی کی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے؟ ہر اچھے کام کا ایک وقت ہوتا ہے. مجھے یاد ہے، یہ تو آپ آج کی بات کر رہے ہیں، 2012 میں یہ بھٹو ریفرنس اس زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا، اور میرے سینئر لطیف افریدی لالا اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو شہید کیا گیا، ان کو مار دیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے. میں ان کے جونیئر کے طور پہ اس کیس میں ان کے ساتھ آتا تھا سپریم کورٹ. یہ اس زمانے سے سٹارٹ ہوا، پھر پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں، اس کو کھٹے لائن کر دیا گیا. میرے خیال میں بڑی ناکامی تھی زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی بھی، کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت تو ریسنٹ واقعہ ہے، نہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کروا سکے اور نہ اس کیس کو وہ پھر وہ لگوا سکے یا جاری کروا سکے. تو اب اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اچھا ہے، میں اس کو اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن بھٹو صاحب تو فوت ہوئے 50 سال سے تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں، ہماری تو پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، ان کا اقتدار اور ان کی ساری چیزیں. ابھی حال میں آپ کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے، جو امت کا بڑا لیڈر ہے، اس کے ساتھ بھی وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. وہ جس طرح سے وہ جیل میں ہے، جس طرح سے سیکرٹ ٹرائل چل رہا ہے، میڈیا کو نہیں چھوڑا جا رہا، پولیٹیشنز ہمارے
ہم جو ان کے سیاسی ورکر ہیں ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. تو ماضی کو تو بعد میں درست کریں, پہلے حال کو تو درست کریں. تو میں اس کو تو خوشائند سمجھتا ہوں, لیکن میں پرزور مطالبہ بھی کرتا ہوں محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ کیا وہ اس جو بھی پروسیس چل رہا ہے کیا اس سے مطمئن ہے؟ جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ان کا کیس کھڑے لائے, اور جس طریقے سے ان کے یا ہم لوگوں کے ٹرائل, ہم جیسے لوگوں پہ دہشت گردی کی پرچے کٹنا اور خواتین پرزنرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے سارا کچھ, کیا اس سے وہ مطمئن ہے؟ کیا ان چیزوں پہ بھی سپریم کورٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ آپ کا مستقبل تب ٹھیک ہوتا ہے جب آپ اپنا حال ٹھیک کرتے ہیں. تو ماضی کی تو باتیں تو ہو گئیں, وہ تو اچھی بات ہے اگر وہ انیشیٹو لے رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس سے اہم اب یہ ہے کہ حال کو تو درست کریں, کیونکہ آپ کا حال اگر خراب ہے تو پھر مستقبل بھی خراب ہوگا. حال کی ایک اور خبر بھی سن لیں آخر میں, اس پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کو آخری کیس جس میں سزا ہوئی اس میں بھی آج بری کر دیا گیا ہے. العزیزیہ, ایون فیلڈ, دونوں کیسز میں بری ہو گئے. صرف اب ان کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے, وہ بھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے. اگلے ماہ جنوری سے اس کی بھی سماعت ہوگی. لگ یہ رہا ہے کہ نااہلی جو تاحیات ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. دیکھیں, یہ ملک 25 کروڑ عوام کے لیے بنا تھا, یہ چند لوگوں کے لیے نہیں بنا کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے اقتدار کے تیر و نشتر آزمائیں گے. تو یہ سیاستدانوں کی بیٹل گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے ملک. یہاں پہ سیاست ملک کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ ملک شخصیات کے لیے ہو. مجھے ان سے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, وہ آتے ہیں نہیں آتے ان کا جو, لیکن سن 85 سے سیاست میں ہے. کیا ان کے سیاست میں آنے کے بعد پاکستان کا سیاسی نظام بہتر ہوا ہے؟ 4 بار ان کی جماعت نے حکومت سنبھالی ہے پچھلے 40 سال میں, 4 بار وزیر اعظم دے گیا اس قوم کو مسلم لیگ نون. کیا پاکستان کمیٹی آف نیشنز میں کسی چیز میں اوپر گیا ہے؟ مہنگائی میں کمی آئی ہے؟ کوئی ہم غربت کی سطح میں جو ہے ہماری کمی آئی ہے؟ کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں؟ کوئی دنیا میں پاکستان کا نام بڑا ہے؟ کوئی بڑی یونیورسٹیاں ان لوگوں نے بنائی ہیں؟ کوئی پاکستان میں کوئی مثالی ملک کوئی چیز ہم نے بنا دی ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ تو 40-45 سال میں ان لوگ, اگر یہ لوگ ڈیلیور کرتے, تحریک انصاف بنتی نہ. ہم ان لوگوں کے ریئیکشن میں آئے ہیں سیاست میں, ان لوگوں کی مس گورننس, ان لوگوں کی غلط سیاست, اقربا پروری, اور پاکستان کو صرف ایک سیاسی اکھاڑا بنانا. 25 کروڑ عوام جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک ووٹر ہے, دیٹس آل, جس کو ووٹ لے کے انہوں نے ملک کو جو ہے وہاں پہ اقتدار کی سنگھاسن پر بیٹھنا ہے. ان کو انسان سمجھنے کی تحریک ہے تحریک انصاف, کہ ان پاکستانیوں کو انسان سمجھا جائے, ان کے بھی حقوق ہیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اور ترجمان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ مختوم جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان کی موجودہ سیاست اور اس سیاست میں بڑھتی ہوئی تلخی پر سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا کیا موقف ہے, بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کو براہ راست نشر کیا گیا. یہ سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے کی. 12 برس قبل 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 186 کے تحت بھٹو کی عدالتی حکم سے پھانسی کے فیصلے پر ایک ریفرنس دائر کیا تھا. اب عدالت عظمیٰ مذکورہ صدارتی ریفرنس میں پوچھے گئے 5 سوالات کا جواب تلاش کر رہی ہے. آج کی سماعت میں سپریم کورٹ نے عدالت کی معاونت کے لیے 9 معاونین مقرر کر دیے ہیں. بعد ازاں عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی. ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے ہونے والی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پاکستان کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا ہے. کیا عدالت کو اپنے فیصلے سے آمریت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر دینا چاہیے؟ کیا موجودہ سپریم کورٹ مذکورہ کیس کے منطقی فیصلے سے ججز کو یہ طاقت فراہم کر سکتی ہے کہ وہ طاقتوروں کے دباؤ میں آنے کے بجائے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے دیں؟ کیا مذکورہ کیس کا فیصلہ عدلیہ پر دباؤ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا ہے؟ دوسری جانب میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد ان پر سخت تنقید جاری ہے. ان کے ناقدین میاں صاحب کو خصوصی رعایت حاصل کرنے والوں میں شامل کر رہے ہیں. نون لیگ کی اپنی سابقہ اتحادی پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت پر سلیکٹڈ اور لاڈلا ہونے کے الزامات لگا رہی ہے. لندن سے روانگی کے وقت سے پاکستان میں ایئرپورٹ پر پہنچنے تک میاں نواز شریف کو ملنے والا پروٹوکول بہت سارے سوالات جنم دے رہا ہے.
ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی آج نواز شریف کو کلین چٹ مل چکی ہے. العزیزیہ ریفرنس میں بھی نواز شریف بری ہو چکے ہیں. تاحیات نااہلی کے معاملے پر پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت الیکشن قانون میں پہلے ہی ترمیم کر چکی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک بار پھر پوچھ رہے ہیں کہ مجھے 90 کی دہائی اور اس کے بعد بھی اقتدار سے کس نے اور کیوں نکالا؟ حالات نواز شریف اور نون لیگ کے لیے سازگار ہیں تو کیا امکان ہے کہ میاں نواز شریف چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بن جائیں؟ نواز شریف اپنی گزشتہ 3 حکومتوں کے خاتمے کا حساب کس سے اور کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. بہت شکریہ مخدوم صاحب. سب سے پہلے بھٹو صاحب کے صدارتی ریفرنس پر میں چاہوں گا آپ کچھ کہہ سکیں کہ کس اہمیت کا حامل ہے یہ کیس اور عدالت سے اس کے بارے میں فیصلہ آنا یہ ہماری تاریخ کو کس حد تک درست میں لے جائے گا؟ بہت مہربانی. دیکھیے اس کے اوپر ایک بھٹو کی پھانسی کا حکم دینے والے جج نے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے اعلانیہ کہا تھا کہ ہم پہ دباؤ تھا. تو اس لحاظ سے تو یہ فیصلہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل کلنگ تھی. اس لحاظ سے ضروری ہے کہ حقائق تک پہنچا جائے. اور یہ بات ہی ہم سب نے دیکھی تھی کہ بھٹو صاحب کا پھانسی کا فیصلہ کسی کابینہ میں بھی نہیں پیش کیا گیا تھا. یہ انہوں نے ان کے کور کمانڈرز میں بیٹھ کے فیصلہ کیا. ججوں کو انہوں نے ساتھ ملایا. جو وعدہ معاف گواہ تھے پھر ان کو بھی پھانسی لگا دی. تو جو وعدہ معاف گواہ تھے انہوں نے بارہا پھانسی پہ پھندے پہ جانے سے پہلے کہا کہ ہم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ہم رہا کر دیں گے. تو اس لحاظ سے تو بھٹو صاحب کا جو ان کی ڈیتھ تھی یا ان کو پھانسی کی سزا تھی اس کو عدلیہ کا فیصلہ کہا ہی نہیں جا سکتا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دباؤ کے ساتھ ایک قتل کیا گیا. لیکن اب 12 سال بعد ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انہوں نے جو ریفرنس کی بات تھی یا اس کے بعد کی بات تھی تو آج یہ ساری چیزیں جو ہیں میننگ لیس نہیں ہیں. اگر کسی نتیجے پر آج بھی پہنچ سکتی ہے سپریم کورٹ کی عدالت تو یہ بہت بڑا ان کے دامن پہ دبا ہے سپریم کورٹ کو وہ دھونا چاہیے. ایک یہ کیس ہے مخدوم صاحب اور ایک فیض آباد دھرنا کیس ہے. اس میں بھی بہت سخت آبزرویشنز اور فیصلے میں تحریر کیا گیا کہ پاکستان کے سیاسی اور حکومتی معاملات میں کس طرح سے مداخلت ہوتی رہی ہے. اگر وہ فیصلہ اور یہ فیصلہ دونوں میں سپریم کورٹ یہ ڈٹرمن کر دے کہ ہاں بہت کچھ غلط ہوا ہے تو کیا آئندہ پھر ہم اس غلطی کو روک سکتے ہیں؟ کیونکہ غلط تو شاید آج بھی بہت کچھ ملک میں ہو رہا ہوگا. کیا یہ سلسلہ رک سکتا ہے عدالتوں کے فیصلے سے؟ دیکھیے عدالتیں وقت پہ فیصلہ کریں تو روک سکتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس اختیارات ہیں سب سے زیادہ کسی کور کمانڈر سے زیادہ. کور کمانڈرز سب کو مل کے ہوں ان سے زیادہ, وزیر اعظم سے زیادہ. تو یہ وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیا جائے. اور جہاں تک راول پنڈی کا یا وہاں پہ اپنا اس وقت جو حکومت کا سامنے نظر آ رہا تھا شاید خاقان صاحب کے پاس تو اختیار تھا نہیں, وہ انہوں نے
लेके आए, रोका, फिर उससे कई जाने भी ज़ाय हुई। तो ये मुदाखलत जो है, ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ की मुदाखलत है। और अब तो ये चीज़ें अज़म शम्स हो गई हैं कि जो तमाम मामलात हैं वो उसमें ना आइन की हैसियत रह जाती है, ना उसमें कोई कानून है जो चाहते हैं मुल्क में होता है, और फिर उसके बाद हमारे मुल्क में ठहराव नहीं आ रहा। ना हम दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, ना हम अपने मुल्क के अंदर स्मगलिंग के सारे पाकिस्तान की सरहदों से, जहाँ से आपको ड्रग्स भी आ रहा है, जहाँ से क्लाशनकोव भी आ रही है, जहाँ से कभी ईरान से तेल भी आ रहा है, तो वो ना मईशत का कोई सिरा मिलता है, ना पाकिस्तान के अंदर अमन को कायम रखा जा सकता है। इसको कहीं तो सही, रोकना पड़ेगा। अगर कहीं अ, तो रोकना। बहरहाल यही बड़ा डिसाइसिव लम्हा होता है किसी भी कौम की तारीख में कि वो किसी गलती को किस मौके पर जाके फौरी तौर पर रोके। नवाज शरीफ साहब के साथ आपने एक अरसा गुजारा सियासत में, उस जमात में, ये जो इल्जामात लग रहे हैं मियां साहब के ऊपर, और जिस तरह केस पर केस में वो बरी हो रहे हैं, आज फिर एक केस में बरी हो गया और आखिरी रुकावट भी अब दूर हो गई है, और जिस रफ्तार से उनको बरियत मिल रही है और जो कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है उनके मुखालिफिन, इसमें क्या सदाकत आपको लगती है हाशिम साहब? देखिए ये मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क में ये भी अजीब सूरत हालात है। जितने केसेस बन जाएं, उन केसों का कोई सर और पैर तो होता नहीं है। सजा कहीं देना चाहते हैं, हुकूमत कहीं छीनना चाहते हैं, और वो बना देते हैं केसेस इस तरीके के जो कभी कामयाब वो हो नहीं सकते। जो जो मियां नवाज शरीफ के साथ जो अब तक का मसला है, मैं समझता हूँ ये चीजें अभी आइन के मुताबिक हो रही हैं, कुछ ज्यादा पैदा नहीं पहुंचाया जा रहा। कोई नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल, हम तो देखते हैं, हमारे पास एक साबिक वजीर आजम है मुल्तान में, उनके बच्चों को भी पूरा प्रोटोकॉल, उनको प्रोटोकॉल, कहीं 150-200 सिपाहियों की उनके साथ ड्यूटियां होती हैं। तो ये आखिर मियां नवाज शरीफ तो 3 दफा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। ये सारी चीजें हम अगर सिर्फ इसलिए कि ये फिर सिर्फ नवाज शरीफ के साथ हो रहा हो, तो ये जरूर हम कहेंगे कि सब एक्स प्राइम मिनिस्टरों को भी यही सहूलतें हासिल होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि ये उनको कोई कानून से हटकर सहूलतें भी दी जाती हैं, अभी तक मैं समझता हूँ इवन फील्ड हो, कोई हो, अगर नैब जो है जो केस बनाते हैं अक्सर झूठे केसेस होते हैं। मैं खुद नैब के सामने मुझे इन्होंने 6 साल मुकदमा चलाया, फिर उन्हीं के जज ने खुद उस रेफरेंस को झूठा करार दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहीं जाके अपील भी नहीं की मेरे खिलाफ। देखिए ना, ये चीजें जो है हम सब, क्योंकि नवाज शरीफ की बात आ जाती है तो फिर हम कहें ये कोई खास नवाज शरीफ को आगे लाने के लिए किया जा रहा है। अभी तक ऐसी सूरत नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ अनकरीब आप देखेंगे नवाज शरीफ के सामने भी ये दीवारें खड़ी करना शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, मखदूम साहब, चले अगर उनके साथ कोई खास रियायत या खास सलूक नहीं हो रहा, तो साबिक चेयरमैन पीटीआई जो सो जेल में है, उनके साथ कोई खास सलूक हो रहा है या उनके साथ कोई फितरी इंसाफ हो रहा देखिए जो सहूलतें तो जो जेल में उनको मिली हुई हैं, फिर हम उनको सामने रख के बात करना चाहें तो वो भी हम अपनी वही हालत पैदा कर रहे हैं जेलिसी की। मैं कहता हूँ जेल में उन्हें जो सहूलतें मिली हुई हैं हम सबको मिलती रही हैं, और ये भी होता है कि कभी कभी हमें नहीं भी मिलती। जेल के अंदर
جو ٹرائل ہو رہا ہے، میرا تو ٹرائل ہوا ہے جیل کے اندر 23 سال عمر قید مجھے سنائی گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اب یہ بڑا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کیس اگر وہ عمران خان کا ہو اور سوشل میڈیا کا دور ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ شاید کسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب ان کے اکثر سارے جیل کے اندر ہی ان کی مقدمے سنے گئے، سزائیں بھی نہ، لیکن سزا ان کو کبھی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو سزا بھی ہو گئی 13 سال اور 23 ایئر، تو اس لیے یہ ایک وہ بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہے۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو سیاست کے اندر کئی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا پڑا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کو اگر طلاق سازش کیس میں باندھ دیا تھا، غدار کر دیا گیا تھا، پھر اس کو چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح سے حیدرآباد ٹریبونل میں ولی خان صاحب کو، جنیجو صاحب کو، بزنجو صاحب کو، ان سب کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ لیکن یہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال بناؤں، میں یونیورسٹی میں تھا، ہمارے مقابلے میں تھے جہانگیر بدر، تو میں وہ جیل میں تھے، میں باہر تھا، میں نے جا کے مظاہرہ کیا گورنر ہاؤس کے باہر، جنرل عتیق الرحمان تھے گورنر، میں نے کہا جہانگیر بدر کو رہا کرو ورنہ میں بھی الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اصول یہ ہے کہ یہ سب لیڈروں کو مل کے کہنا چاہیے کہ عمران خان کو رہا کرو، اس حالات میں تو وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، تو آپ ایک آدمی کو باندھ کے بٹھا کے پھر یہ کہیں یہ سہولتیں کیوں مل رہی ہیں، اور چھوٹی بات نہیں ہے، اصل بات ہے کہ ہم نے شیخ مجیب کو رہا کیا، الیکشن تو جیت گیا، پھر ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا، ہم نے اس کو مارا تو نہیں تھا، پاکستان کو ہم نے مار دیا تھا شیخ مجیب کو، وہ تو خود بنگال والوں نے گھر کے اندر گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ ہم خواہ وہ شیخ مجیب کی جنگ نہیں تھی، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، پاپولر ووٹ اس کے ساتھ ہے، اس کے بغیر الیکشن کرانے کی بات جو ہے وہ بالکل ناقابل فہم ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ تو تماشا ہو رہا ہے، میں بھی لڑ رہا ہوں۔ بات آپ نے کہی کہ ایک مقبول سیاسی جماعت اور ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کے مقبول لیڈر کو اگر الیکشن سے باہر رکھ کے انتخابات ہوں گے تو اس الیکشن کی قبولیت یا اس الیکشن کے اوپر عوام کے اعتماد کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بہرحال ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب الیکشن سے پہلے ہی تلاش کر لیا جائے تو بہتر ہوگا، نہ کہ کسی الیکشن میں جا کر جو متنازع بن جائے اور اس کے بعد پھر ہم جواب کو ٹٹولتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ مختوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ توانائی کے متبادل ذرائع کس طرح پاکستان کی توانائی کے بحران کو حل کر سکتے ہیں، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان میں بجلی کے بھاری بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے، غریب تو اپنی جگہ، اب تو متوسط طبقہ بھی بجلی کے بھاری بلوں کی ادائیگیوں کی سکت کھو چکا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ایماندار بجلی صارفین سے اوور بلنگ کے ذریعے 750 ارب روپے سالانہ غیر منصفانہ طور پر وصول کر رہی ہیں۔ یہ ناجائز وصولیاں پاور کمپنیاں اپنی نااہلیوں اور غفلت کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا مداوع کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی آبادی کے ساتھ توانائی کی طلب بھی بڑھ رہی ہے۔ توانائی کی اس طلب کو پورا کرنے اور بجلی سستی کرنے کے عمل میں نہ صرف حکومت بلکہ عوام الناس کو بھی اپنا فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل ورلڈ بینک نے پاکستانی حکام کو مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو توانائی کے متبادل ذرائع یعنی شمسی اور ونڈ پاور وغیرہ کے منصوبے تیزی سے لگانے کی ضرورت ہے۔ متبادل توانائی پر انحصاری بڑھانے سے پاکستان کو 5 ارب ڈالرز کی بچت ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ قابل تجدید توانائی سے بجلی کی پیداواری لاگت کم ہوگی، ماحول کو آلودہ کرنے والی گیسز میں کمی آئے گی اور توانائی کی فراوانی بھی حاصل ہو سکے گی۔ اگر غور کریں تو اس وقت پاکستان کی بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے،
جو کہ زیادہ تر تھرمل یعنی 60%، فاسل فیول اور گیس RLNG سے تقریباً 23% حاصل کی جاتی ہے، جبکہ قابل تجدید توانائی کے ذریعوں کی پیداوار کافی کم ہے۔ امریکہ کے سرکاری ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک پاکستان کو 60% بجلی قابل تجدید توانائی سے حاصل کرنی ہے۔ قابل تجدید توانائی نہ صرف سستی ہوتی ہے بلکہ ماحول دوست بھی ہے، جبکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان قابل تجدید توانائی ذریعوں سے مالا مال ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شمسی توانائی کا دورانیہ اوسطاً 9 گھنٹے ہے، لیکن پاکستان بجلی کی مجموعی پیداوار میں شمسی توانائی کا حصہ فقط 2% سے بھی کم ہے، حالانکہ پاکستان میں اس کا بے انتہا پوٹینشل موجود ہے۔ پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی 50,000 میگا واٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت رکھتی ہے، لیکن پاکستان بجلی کی مجموعی پیداوار میں ونڈ انرجی کا حصہ 4% سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں ہائیڈل پاور سے بجلی کی مجموعی طلب کا تقریباً 25% حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہائیڈرو پروجیکٹس لگانے سے یہ پیداوار مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ حکومت کو پاکستان میں ہی سولر اور ونڈ ملز کی تیاری کے صنعتی پروجیکٹس لگانے کی طرف جانا ہوگا۔ یہ صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ دنیا میں نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان ان ایجادات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے فوائد سے محروم ملک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔